السلام علیکم۔ نیلم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ نیلم آپ کے لیے نئی اور سچی کہانی لائی ہے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیلم کی ہر کہانی آپ کو مل سکے۔ ایک دن نماز عصر کے بعد رسول خدا صحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھا بوسیدہ کپڑا پہنے ہوئے کمزوری کی حالت میں وارد ہوا۔ اس کے آثار سے لگ رہا تھا کہ وہ بھوک کی حالت میں کافی طولانی راستہ طے کر کے آیا ہے۔ اس نے عرض کیا، میں ایک پریشان حال انسان ہوں، آپ مجھے بھوک، ریانی اور مشکلات سے نجات دلائیے۔ رسول خدا نے فرمایا، فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک ایسے شخص کی رہنمائی کرتا ہوں جو تیری حاجتوں کو پورا کر دے گا اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس شخص کے مانند کہ جس نے خود اس کام کو انجام دیا ہو۔ اس کے بعد حضرت نے جناب بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو در فاطمہ رضی اللہ عنہ پر لے جائیں۔ جب وہ بوڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیت الشرف پر پہنچا تو اس نے اس طرح سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، اے خاندان نبوت، آپ پر سلام ہو۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک مرد عرب ہوں، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان سے مدد کا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے مجھے آپ رضی اللہ عنہ کے دروازہ پر بھیج دیا۔ وہ تیسرا دن تھا جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھوک کی حالت میں گزار رہے تھے اور رسول خدا بھی اس سے آگاہ تھے۔ بنت رسول نے جب کوئی چیز نہ پائی تو آپ رضی اللہ عنہ نے گوسفند کی کھال جس پر حسن و حسین علیہ السلام سوتے تھے اس مرد عرب کو دے دیا اور فرمایا، خداوند عالم تمہیں اسود کی عنایت فرمائے۔ بوڑھے نے کہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھوک سے بے حال ہوں اور آپ مجھے گوسفند کی کھال عطا کر رہی ہیں۔ جیسے ہی جناب فاطمہ نے یہ سنا، اپنا ہار جسے عبد المطلب کی صاحبزادی نے آپ کو ہدیہ کیا تھا اس مرد عرب کو دے دیا۔ وہ بوڑھا ہار لے کر مسجد میں آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ رسول خدا صحاب کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اسے بیچ دوں۔ ممکن ہے خداوند عالم میرے کاموں میں وسعت عطا فرمائے۔ حضرت رونے لگے اور فرمایا، کیوں کر خدا وسعت اور راحت نہ دے، جبکہ اولین و آخرین کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون نے تجھے اپنا ہار عطا کیا ہے۔ عمار یاسر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس ہار کو خرید لوں؟ حضرت نے فرمایا، اس ہار کو خریدنے والے کو خداوند عالم جہنم سے دور رکھے گا۔ جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہ نے مرد عرب سے کہا کہ اس ہار کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا، اتنی قیمت میں بیچوں گا کہ کھانا کھا کر سیر ہو سکو، پہننے کے لیے ایک یمانی ردا خرید سکوں اور کچھ دینار جس میں واپسی پر خرچ کر سکوں۔ جناب عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس ہار کو 200 درہم میں خریدوں گا اور تجھے روٹی اور گوشت سے سیر کروں گا، اوڑھنے کے لیے یمانی ردا بھی دوں گا اور اپنے اونٹ سے تجھے تیرے گھر تک پہنچاؤں گا۔ جناب عمار رضی اللہ عنہ کے پاس جنگ خیبر کے مال غنیمت میں سے جو کچھ بچا تھا بوڑھے کو اپنے گھر لے گئے اور جو وعدہ کیا تھا وفا کر دیا۔ مرد عرب دوبارہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا
آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے لباس لے لیا اور سیر ہو گیا؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اور میں بے نیاز بھی ہو گیا۔ جناب عمار رضی اللہ عنہ نے ہار ایک چادر یمانی میں رکھ کر سہم نامی غلام کو دیا اور کہا کہ اسے رسول خدا کی خدمت میں لے جاؤ، اور میں نے تم کو بھی رسول خدا کو بخشا۔ حضرت نے اسے جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ بنت رسول نے ہار کو لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام ہنسا۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کی ہنسی کا سبب دریافت فرمایا تو اس غلام نے کہا میں اس ہار کی برکتوں پر ہنس رہا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے کو سیر کر دیا، ایک فقیر کو بے نیاز بنا دیا، ایک برہنہ کو لباس عطا کیا، ایک غلام کو آزاد کرایا اور دوبارہ اپنے اصل مالک کے پاس واپس آ گیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔